اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تعدد ازواج۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے اور 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ 4 سے زیادہ بیویاں وہ بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لایا، اس کی 8 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 ہی رکھو۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ غیلان بن مسلمہ ثقفی اسلام لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 ہی رکھو۔ اسلام سے پہلے قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ شادیاں کرتے تھے۔ بعض لوگ یتیم لڑکیوں سے ان کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کر لیتے تھے، حالانکہ ان کو اس لڑکی سے محبت نہ ہوتی تھی، پھر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تھے اور بیویوں میں عدل نہ کرتے۔ اب اگر مسلمان ہو جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بیویوں کو چھوڑ دے اور کون سی بیویوں کو رکھے۔ پہلے جن سے نکاح کیا ہے ان کو چھوڑے یا آخر والیوں کو؟ ان احادیث میں ایسی کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ ان میں سے جسے چاہے رکھے، جسے چاہے چھوڑے، خواہ اس نے ان عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا ہو یا الگ الگ۔ اور ان احادیث میں پہلی اور آخری کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ان میں سے بیک وقت نکاح کیا تو تمام بیویوں کو اس سے الگ کر دیا جائے گا، اور اس نے الگ الگ نکاح کیا ہے تو اعلیٰ ترتیب پہلی 4 عورتوں سے نکاح صحیح ہوگا، اور 4 کے بعد جتنی ہوں سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ نے حدیث کے مطابق یہ کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد پھر اس کو اختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے جن 4 کو چاہے اپنے نکاح میں رکھے اور باقی کو چھوڑ دے۔ 4 شادیوں کی اجازت کی وجہ، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا خیال ہر انسان کو رکھنا چاہیے، اور یہی چیز انسان کو اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں فرمایا کہ نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک عزیز ترین انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض مردوں میں شہوت زیادہ رکھی ہے، اور ایسے مردوں کی ضرورت ایک عورت سے پوری نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسے مرد کو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی سے روکا جائے تو نتیجتاً وہ زنا کی طرف مائل ہوگا اور تقویٰ کا دامن چھوڑ دے گا، اور معاشرے میں برائیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جو انسان کے اخلاق اور سماج کی پاکیزگی اور نظافت کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ وہ کسی ایسے ماحول کا روادار نہیں جس سے معاشرے میں گندگی اور بے حیائی پھیلے۔ اس نے ہمیشہ اس بات کا حکم دیا جس سے پاک و صاف معاشرہ وجود میں آئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتوں کی پیدائش کی شرح مردوں کی پیدائش سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہر مرد طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود قانوناً ایک ہی عورت سے نکاح کر سکے تو یہ باقی عورتیں کہاں جائیں گی؟ اور اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر دور میں عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 عورتیں ایک مرد کے تناسب سے آگے نہیں بڑھتا تھا، بلکہ اسی تناسب کے اندر گردش کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر سال دنیا میں کہیں نہ کہیں لاکھوں مردوں کی جانیں جنگوں میں ضائع ہوتی ہیں اور عورتیں رہ جاتی ہیں۔ برطانیہ میں جنگ سے پہلے 12,78,350 عورتیں ایسی تھیں جن سے شادی کرنے والا مرد کوئی نہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورتیں کہاں جائیں؟
جس طرح مرد کو اللہ پاک نے قوت شہوت عطا فرمائی ہے، اسی طرح عورتوں کو یہ قوت دی گئی ہے، بلکہ عورتوں میں یہ قوت مردوں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کی حیا اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اب یا تو یہ عورتیں بغیر شادی کے اپنی زندگیاں گزاریں یا پھر غلط راستہ اختیار کریں، اور تیسری صورت ان کی یہ ہے کہ جو مرد پہلے سے شادی شدہ ہے وہ ان سے نکاح کرے۔ پہلی صورت کے مطابق عورت کا تنہا زندگی گزارنا مشکل ہے، اگر دوسرا راستہ اختیار کرے تو معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی۔ تو اب اسلام کے قانون کے مطابق یہ صورت بالکل مناسب ہے کہ جو مرد پہلے سے شادی شدہ ہیں وہ ان عورتوں سے نکاح کریں۔ دوسری وجہ تعدد ازواج کی یہ ہے کہ اگر عورت بانجھ ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہ ہو تو اس صورت میں مرد اگر دوسری شادی نہ کرے گا تو قطع نسل لازم آئے گی۔ جو عورت کو کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے مرد اس سے مقاربت نہ کر سکے تو مرد کے لیے دوسری شادی میں عافیت ہے، کیونکہ اولاد کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت کا حق ہے، اور یہ انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو اولاد بھی زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک معزز خاندان کی خوبصورت عورت ملی ہے، لیکن وہ بانجھ ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے پھر دوسری اور تیسری مرتبہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا خاوند سے محبت کرنے اور بچہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فضیلت حاصل کروں گا۔ تیسری وجہ تعدد ازواج کی یہ ہے کہ بعض مردوں میں قوت جمع زیادہ ہوتی ہے، ایسے مرد کی خواہش ایک عورت سے پوری نہیں ہو سکتی، ایسے شخص کے لیے تعدد ازواج ہی بہترین حل ہے۔ چوتھی وجہ تعدد ازواج کی یہ ہے کہ مرد کی افزائش نسل کی مدت عورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مرد میں تولید اور افزائش نسل کی صلاحیت 70 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر تک باقی رہتی ہے، جبکہ عورت میں یہ صلاحیت 50 برس کی عمر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مرد و عورت کے نکاح کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ افزائش نسل کے ذریعے زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنا تاکہ انسانوں سے زمین آباد رہے۔ تو اب مرد کو بقیہ جو 20 سال ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانا یہ فطرت کے خلاف ہوگا۔ اس مدت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تعدد ازواج کی رخصت مردوں کو دینی ہوگی۔ شریعت الہی کی اہم خصوصیت یہ بھی ہے قانون سازی کے انداز اور فطری عملی حالت میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ انسانی قوانین میں عام طور پر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کیونکہ انسان کی نظر اتنی تیز نہیں ہوتی کہ ہر طرح کے حالات سے پہلے باخبر ہو جائے اور زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کر لے۔ تو اگر ایسا شخص جو دیندار بیوی چاہتا ہو وہ خاندانی رسم و رواج اپنانے پر بھی مجبور ہو تو ایسے شخص کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ وہ تعدد ازواج کے قانون کو اپناتے ہوئے دوسری شادی کر لے تاکہ پہلی بیوی بھی محفوظ رہے اور دونوں بیویوں میں عدل کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔